بسا اوقات لوگ نے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں پھر ہوتا کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی بات کو پھر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. خاص طور پر ہم منصب ہو یا آپ کے اپنے منصب سے نیچے والا بندہ ہو، وہ تو کسی خاطر میں آتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، بالکل اوکے ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں، کوئی اس میں خطا نہیں، کسی بھی طرح سے اس کے اندر درستگی کی کوئی جگہ نہیں ہے، جو میں سوچ رہا ہوں بالکل درست ہے. اب بس اوقات ہمارے نیچے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کو ایسا اگر کر لیا جائے تو ہم اس کی بات نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عقل عطا فرمائی، آپ کی عقل مبارک، اگر پوری دنیا کی عقل ایک ترازو میں رکھی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل مبارک اللہ نے عطا فرمائی وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا پلڑا جو ہے کہ بھاری ہو گئی ہے. ایسا کامل اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپس میں کیا کرتے ہیں؟ مشاورت کرتے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنے معاملات کے اندر ان سے مشاورت کیا کریں. اور پھر ایسا بھی نہیں کہ مشاورت کرنے کے بعد بات کو مانا ہی نہ جائے، بلکہ مشاورت کرنے کے بعد اگر کسی کا مشورہ اچھا لگتا یا کثیر لوگ ایک طرف ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو قبول بھی فرمایا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ احد کا جو معاملہ ہے تو احد میں جب مشورہ ہوا کہ ہمیں مدینے میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے یا پھر ہمیں مدینے سے باہر جا کر جو ہے وہ جنگ کرنی چاہیے، تو جو نوجوان صحابہ تھے ان میں بڑا جوش تھا، بڑا جذبہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کے ہم جنگ کریں گے. اور جو کچھ سینئر صحابہ تھے جو سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک کو، آپ کی رائے کو سمجھتے تھے زیادہ، ان کا یہ تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر دفاع کرتے ہیں. لیکن اکثریت ان کی تھی تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک میں تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو پھر پیچھے صحابہ نے سمجھایا انہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں مدینے میں رہ کر ہمیں جنگ کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو اور آپ نے جو ہے وہ جنگی لباس پہنا ہوا تھا، تو نوجوان صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینے میں رہ کر ہم دفاع کریں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، فرمایا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو اسے ایسے ہی اتار دے. آپ نے منع فرما دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احد جو ہے وہ مدینے سے باہر نکل کر ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ مشورہ ہو بھی رہا ہے، اس کے بعد پھر اس مشورے پر عمل بھی کیا جا رہا ہے.